وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. لاہور چلتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب، آپ نے بہت سے کالم لکھے زید حامد صاحب کے بارے میں، اور پھر آپ نے ان کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا، اور پھر آپ 2-3 مقامات پہ ان کا انتظار کرتے رہے، یہ وہاں پہ نہیں آئے. آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کا ان کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ. میر صاحب، پہلے تو یہ جو گفتگو آپ نے کی ہے، میں اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے عرض کروں گا 1-2 جملوں میں کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک یوسف کذاب تھا لاہور میں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اور اس کو وہ باقاعدہ یہ پروف موجود ہیں، کیسٹ موجود ہیں کہ اس کو وہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کہتا تھا. اور یہ موجود ہے، ریکارڈ پہ ہے، کورٹ میں بھی یہ کیسٹ موجود ہے. اور یہ بہیویئر بھی ایز اے معاذ اللہ ابو بکر صدیق بن کے اس وقت کرتا تھا. پھر یہ بیچ میں غائب ہو گیا یہ شخص، اور پھر یہ ایک دم درآمد ہوا ایز اے زید زمان سے زید حامد. اس نے زمان بیچ میں سے نکال دیا. جب یہ دوبارہ برآمد ہوا اور اس نے یہ اپنی وہی جہالت پھیلانی شروع کی، اور نعوذ باللہ میر صاحب مرزا غلام احمد قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ کیا. یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر تحلیل ہو گئے ہیں اور رسول اللہ کی روح میرے اندر آ گئی ہے. آپ کے پاس ان چیزوں کے ثبوت ہیں؟ آپ کے پاس ان چیزوں کے ثبوت ہیں؟ بالکل، ہر چیز کے ثبوت ہیں میر صاحب. ثبوت تھے تو ہم نے فیصل آباد میں 15,000 لوگ تھے، 15,000. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب وہاں موجود تھے. ان کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی میں ہم نے اس شخص کا 6 گھنٹے انتظار کیا. یہ وہاں پر نہیں آیا. گجرانوالہ میں ہزاروں لوگ تھے، یہ وہاں نہیں آیا. پھر راولپنڈی میں ہزاروں لوگ تھے، یہ وہاں نہیں آیا. پھر اس نے اپنا ایک کلپ جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، اس نے اس میں کہا کہ جی میں تو پسٹل رکھ کے بات کروں گا. تو میں خود اسلام آباد میں آیا، مولانا زاہد قاسمی، ہم سب لوگ آئے. ہم نے کہا ہمیں قبول ہے، آپ صرف ایک جملہ بتاؤ، آپ یوسف کذاب کو کیا سمجھتے ہو؟ جو لوگ اس کی صفائیاں دیتے ہیں نا، ان کے پروگراموں میں بھی میر صاحب اس نے یہ یوسف کذاب کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. پھر اس نے اپنی ویب سائٹ پہ احادیث نیچے لکھ کے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا کر کے اپنی تصویر اوپر لگائی، اور اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تحلیل ہے معاذ اللہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ جہاد کرنے جا رہا ہے. طاہر اشرفی صاحب، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے مجھے بطور ایک مسلمان کے کافی تکلیف ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے تو اس پر میر صاحب پلیز آپ مجھے صرف 1 منٹ دیجئے. لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنا شفاق انسان ہے جو لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس نام پر کھیلتا ہے، اور اس کی ایویڈنس موجود ہے. اور میں آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس کے اور اس کے تمام حواریوں کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ جب جس جگہ جہاں چاہیں وہ، میں تیار ہوں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تیار ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ تیار ہے. اور میر صاحب، ہم نے کوئی ایسے نہیں یہ بات کہہ دی. مفتی غلام سرور قادری صاحب، انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. دارالعلوم بنوریا کراچی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور علماء اسلام کا اس کے بارے میں متفقہ رائے ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو گستاخ رسول بھی ہے، اور پھر گستاخ رسول بھی قرار دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد میر صاحب ایک منٹ، یہ مفتی غلام سرور قادری صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو زید حامد نے اپنی ایک گفتگو میں سرور قادری صاحب کو مس کوٹ کیا، ان کے بارے میں ایک غلط دعویٰ کیا، جس کا پھر مفتی غلام سرور قادری صاحب نے جواب دیا. ذرا وہ بھی سن لیں. While the trial was going on، جب یوسف پہ مقدمہ چل رہا تھا تو عبدالرحمن اشرفی کے ساتھ یوسف کے ڈیرر ہوا کرتے تھے. لال مسجد کے مولوی عبداللہ بالکل معاملے سے الگ ہو گیا. ستار خان نے آگے آخری وقت تک دفاع کرتے رہے. فیڈرل شریعت کورٹ مفتی غلام سرور قادری آخری وقت تک دفاع کرتے رہے. بھائی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے حق میں کبھی بیان نہیں دیا، کبھی میں نے دیوبندی بریلوی مسئلہ اس کو نہیں قرار دیا.
دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف قذاب کو جو عدالت نے موت کی سزا دی، ایسے نہیں دی ہوگی، عدالتیں ہماری بڑی تحقیق کرتی ہیں، جج جو ہوتے ہیں ان میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ محض کسی کے کہنے پر کسی کو موت کی سزا نہیں دے دیتے، ان کو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ دجال ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ سزا کا حقدار ہے، لہذا یقیناً وہ دجال تھا، فریب کار تھا، مکار تھا، ہم نے کبھی اس کے حق میں نہ بیان دیا اور نہ کبھی دے سکتے ہیں، اس شیطان کو ہم شیطانی کہیں گے، کیونکہ میں نے اب اس کا یہ لیکچر سنا ہے، تو وہ شیطان ہے، اور جو زاہد وغیرہ کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ بھی مکار ہے، وہ بھی فریب ہے طالب علموں کو، لوگوں کو، اس کو بھی پکڑ لینا چاہیے اور ایسے شخص بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جو ایسے قذاب کی ترجمانی کرتا پھر رہا ہے، اور اس کو پابند کروانا چاہیے، اس کو توبہ کروانا چاہیے، تو وہ اس کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو کہ لوگوں کو وہ یوسف قذاب کے مرنے کے بعد پھر خود یوسف قذاب بن کر وہ اسی حصے کو آگے شروع کر دیں۔ تو یہ مفتی غلام سرور قادری صاحب تھے۔ کراچی کے معروف عالم دین جناب مفتی محمد نعیم صاحب کیا کہتے ہیں یوسف قذاب کے بارے میں اور زید زمان حامد کے بارے میں، ذرا سنیے۔ یوسف قذاب حقیقتاً قذاب تھا، تو جو اس کے ساتھ قذاب لگایا گیا وہ ٹھیک، اور اس کے نظریات قادیانیوں کے ساتھ ملتے جلتے نظریات تھے، اور لہذا یوسف قذاب کی جو خلافت اپنے آپ کو کہتا ہے زاہد حامد، تو وہ بھی قذاب ہے، اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی آدمی کو چاہیے جو مسلمان ہو وہ اس کے زاہد حامد کے چکروں میں نہ آئے، اور اگر وہ آئے گا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شامل ہوگا انہی فہرست کے اندر جس کے اندر قادیانی، زاہد حامد اور دوسرے باطل طبقے والے لوگ شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بہتان تراشی نہیں کرنی چاہیے، کذب بیانی نہیں کرنی چاہیے، اور ایک سلسلہ شروع کیا ہے زید حامد نے۔ رمضان کے مہینے میں ایسا لگتا ہے کہ ان کی پکڑ کافی سخت ہونے والی ہے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید، اور اب ہم ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے اس پہ بات کریں گے کہ وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے سلیم صافی صاحب کو یہ میڈیا کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں بتایا۔ یہ میں نے اور ابصار عالم صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی جس کے نتیجے میں ایک میڈیا کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس میڈیا کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ کو سبمٹ کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ ہے 1500 سے زائد صفحات ہیں، یہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہے، لیکن جب سے یہ رپورٹ آئی ہے تو زید حامد اور ان کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جیو ٹی وی کو کسی غیر ملکی طاقت سے پیسے ملتے ہیں۔ یہ رپورٹ میرے سامنے ہے، ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف اس میں آخر میں جو پیمرا کے کچھ آفیشلز تھے جو پچھلے دور میں ان کی کمیشن نے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا، انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، اور اس میں سے بھی جو اب موجودہ چیئرمین پیمرا ہیں وہ اس الزام کو اون نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا، مختلف ٹی وی چینلز پر گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جو جیو کا امن کی آشا کا جو سلسلہ ہے یہ بھی فورن فنڈڈ ہے، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ہم امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور ہم پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور یہی وہ بات تھی جس پہ سلیم صافی صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اچھا سلیم صافی صاحب، ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ اجمل قصاب جو ہے اس کے بارے میں ایک انڈین ریٹائرڈ آفیشل جو ہے اس نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ جو ممبئی ٹیکس تھے وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی۔ اب اس کے بعد اس کی تردید بھی آ چکی ہے کہ جی اس نے یہ بیان نہیں دیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو اس نے یہ بیان دیا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اجمل قصاب تھا پاکستانی لیکن اس کو کسی انڈین ایجنسی نے استعمال کیا۔
देखिए मीर साहब, वो तो इस पूरे रीजन में एक डर्टी गेम है जो एजेंसियों का जारी है, और उसमें आप किसी भी काम की तवक्को कर सकते हैं। आपको पता है, मैं भी अमन की आशा के किसी सरगर्मी का अभी तक हिस्सा नहीं बना हूं। न आपको इदारे ने मजबूर किया, न मुझे इदारे ने मजबूर किया है, न कहा है कि भाई आप लोग इसको करें। हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। इदारों के अंदर भी, मीडिया में भी गैर मुल्कियों के भी एजेंट हो सकते हैं और पाकिस्तानी एजेंसियों के एजेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि इन एजेंटों का सुराग लगाना, उनको सामने लाना, उनको सजा दिलवाना, ये किसका काम है? अगर कोई इदारा अमेरिका से या इंडिया से या किसी और जगह से पैसे ले रहा है, उनका सुराग लगाना, उनको अदालत में पेश करना, ये भी उन इदारों का काम है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई जिनका ये काम है, अब देखें जो ये एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट है, जिसमें खुद मोहतरम पाशा साहब ने वो डिटेल दी है कि आईएसआई के एक साबिक साहब जो कर्नल थे, रिटायर हो गए थे, और फिर वो अमरीकियों के साथ मिल गए थे, एक सिक्योरिटी एजेंसी बनाई थी, और उसने वहाँ पे एक सर्विंग मेजर के घर को इस्तेमाल किया और उधर जाके उसामा के घर की तस्वीरें बना दी। तो ये गद्दार तो उधर से भी निकल सकते हैं। तो एक तो ये कि गद्दारों का सुराग लगाना, उनको सामने लाना सबूत के साथ, ये उनका काम है। दूसरी बात यह है कि अगर जियो ने ये किया है, तो जियो के अलावा जियो के एक बयान की या एक रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। नहीं, मैं ये वजाहत कर दूं, मैं वजाहत कर दूं। वजाहत मैं ये करने लगा हूं कि ये मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। ये जो स्टोरी थी कि अजमल कसाब कौन है, ये पाकिस्तानी है या गैर मुल्की, ये सबसे पहले एक बरतानवी अखबार है ऑब्जर्वर, ये पहले उसने शाया की, फिर एक पाकिस्तानी टीवी चैनल दूसरा है, उसने फिर ये शाया की, फिर जब सब ने दे दी तो फिर जियो ने दी। नहीं, और उसके बाद एक और चीज हुआ ना, मैंने कहा कि उन टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स की तो कोई हैसियत नहीं थी। अगर एक लेकिन क्योंकि जियो नंबर 1 है तो इसलिए इल्जाम जियो पे आया। एक और साहब थे, उनका नाम था जनरल महमूद दुर्रानी जी, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ बयानात दिए थे। हाँ, जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने भी दिए थे, जो उस वक्त गालिबन नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर थे यहाँ पे। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह के अगर जुर्म हैं, रिपोर्टें आती हैं, दुरुस्त भी साबित होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज भी अगर किसी के पास कोई सबूत है जियो का या जंग का, इंडिया के लिए काम करने का, या उसका सामने लाया जाए, मैं पहला आदमी होऊंगा कि इस इदारे को भी छोड़ूंगा। और अच्छा, और इसीलिए मुखालिफ कैंप में जियो और जंग की तरफ से ज़ैद हामिद को लीगल नोटिस दे दिया गया। उनसे कहा गया कि आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, आप इसकी माफी मांगे, वरना आपके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, ताहिर रजवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मीर साहब, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये हमारा मामला हुआ था तो हमें भी बड़े धमकी अमेज टेलीफोन वेलीफोन आए प्राइवेट नंबरों से जी। ये मैं जरा बताना चाहता हूं ताकि ये हमारे नाजरीन को पता चले। लेकिन उस वक्त जनरल पाशा DGISI थे और जनरल क्यानी आर्मी चीफ थे। मैंने इनको खतूत लिखे, इन्होंने हमसे राब्ता किया और बाकायदा तारीरी तौर पर भी उसके बाद आर्मी ने इस शख्स से अपनी अलहदगी की। ये सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तानी फौज की जो तर्जुमान है वो ISPR है। ये अवाम को, हमारे लोगों को, हमारे जवानों को बेवकूफ बनाता है और पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये तकसीम चाहता है। मैं मीर साहब आज ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये शख्स इस एजेंडे पर है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर तकसीम करवाए मजहब के नाम पर, जबकि इसका अपना मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उन लोगों से भी जो पाकिस्तान आर्मी में कोई सिर्फ इसलिए इससे कोई हमदर्दी का जज्बा रखते हों कि ये इंडिया के खिलाफ बोलता, उनसे कहूंगा कि देख लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कोई अजमल कसाब ही निकले कि किसी और तरफ से लॉन्च किया गया हो और बाद में हम कहें कि हमें पता चला था। अच्छा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सके थे। अच्छा, आपने अजमल कसाब का जिक्र किया तो ये बहुत आजकल ज़ैद हामिद की तरफ से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब जो मुंबई हमले थे उसके बाद जो जियो का किरदार था बहुत पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी किरदार था। तो मुंबई हमलों के बाद जियो का क्या किरदार था और जियो ने क्या किरदार अदा किया था, एक छोटा सा क्लिप एक प्रोग्राम का जरा देख लीजिए। 27 नवंबर को मुंबई में हमलों के बाद से भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क साबित करने की मुहिम शुरू कर रखी है। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात की भरमार करने वालों ने 20 अफराद की एक लिस्ट भी पाकिस्तान को दी है और मुतालबा किया है कि इन 20 अफराद को भारत के हवाले किया जाए। पाकिस्तान से 20 अफराद की हवालगी का मुतालबा करने वाले
یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے سیکولرزم کے نام پر بھارت میں جو ظلم و ستم شروع کر رکھا ہے، اس ظلم و ستم کی کوکھ سے ہی تشدد نے جنم لیا ہے۔ سیکولر بھارت میں اقلیتوں پر ہونے والا ظلم ایک کھلی حقیقت ہے۔ سیکولر بھارت میں وشوا ہندو پریشد کا لیڈر پراوین توگاڈیا اقلیتوں کے لیے دہشت کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اس شخص کو کئی مرتبہ دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن یہ شخص ہمیشہ ریاست سے زیادہ طاقتور نکلا اور رہا ہو گیا۔ سیکولر بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS نے عیسائیوں کو قتل کرنے والوں کے لیے انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ سیکولر بھارت میں ہزاروں کشمیری مائیں اپنے بچوں سے محروم کر دی گئی ہیں۔ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے اغوا کیے جانے والے نوجوانوں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کی ماؤں کو اپنے جگرگوشوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ ایسا درد ہے رات کو سونے نہیں دیتا، دن کو آرام ہی نہیں آتا۔ میں آج دن کو ادھر بیٹھا، کبھی کوئی کھٹکھٹاتا نا، میرے مان کرتا میرا بیٹا مت آئے گا۔ آنکھوں کے سامنے پکڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں پکڑا، گھر لے آتے ہیں، چھاپے میں لاتے ہیں، پھر پکڑ کے لے جاتے ہیں وردی والے، BSF والے، آرمی والے، ٹاسک فورس والے، پھر کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ کرنل پروہت پر سمجھوتا ایکسپریس کو بم سے اڑانے کا الزام ہے، جس میں 68 پاکستانی شہید ہوئے۔ چاچا رحمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے پراوین توگاڈیا اور کرنل پروہت جیسے دہشت گردوں کے سرپرستوں کا بھی سراغ لگائے۔ تو یہ آپ نے 2 دسمبر 2008 کی ایک رپورٹ دیکھی اور یہ جیو ٹی وی پہ چلی، اور یہ ممبئی حملوں کے کچھ عرصے بعد ہم نے یہ رپورٹ چلائی تھی۔ یہ ایک پروگرام میں ڈسکشن نہیں ہوئی، ہمارے نیوز بلیٹنز میں، دیگر پروگراموں میں، ہر جگہ پہ یہ ساری ڈسکشن ہوئی، اور اس زمانے میں جو بھارت کا اخبار دی ہندو ہے، اس میں یہ ایک فرنٹ پیج پہ سٹوری شائع ہوئی تھی کہ جو پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس نے بھارت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو ہم کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتے، لیکن یہ ہم نے جو سارے حقائق آپ کی خدمت میں صرف اس لیے پیش کیے ہیں کہ ان دنوں ایک بہت ہی منظم طریقے سے ایک سازش شروع ہو گئی ہے، اور اس سازش کا نشانہ صرف میڈیا نہیں ہے بلکہ جوڈیشری بھی ہے، فوج بھی ہے، جمہوری ادارے بھی ہیں، اور کچھ عناصر کی طرف سے اس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر پاکستان میں اس جمہوریت کو ختم کرنا ہوگا۔ تو سلیم صابی صاحب نے، بابر ستار صاحب نے، طاہر اشرفی صاحب نے بہت کھل کے بات کی ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اس پہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ ہم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہم پر الزامات لگا رہے ہیں، ان کا بھی احتساب کیا جانا چاہیے۔ بابر ستار صاحب آپ کا، سلیم صابی صاحب آپ کا، اور جناب طاہر اشرفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔